2011 سے प्रोजेक्ट इमरान को कामयाब बनाने के लिए बाकायदा जतन का आगाज किया गया तो सियासतदानों की करप्शन के बयानिए, भारत नवाजी के इल्जामात, डॉन लीक्स, पनामा लीक्स, अदालती नाअहलियों के साथ साथ फसली बटेरों को भी तेजी के साथ पीटीआई में शामिल करवाया गया। जनूबी पंजाब से लेकर शिमाली पंजाब, कराची के साहिल से लेकर केपीके के पहाड़ों तक ऐसे ऐसे सियासतदान चुन चुन कर पीटीआई में शामिल किए गए जिनकी लुगत में वफादारी का नाम दर्ज ही न था। 2018 के इंतखाबात से पहले तो ये सूरत हाल बन गई कि जो भी रवायती, करप्ट, लोटे और एस्टेब्लिशमेंट नवाज होने की शोहरत रखने वाला सियासतदान बनी गाला पहुंच जाता तो इमरान खान बड़े फख्र के साथ उसे पीटीआई के झंडे का पटका पहनाकर इस्तकबाल करते। 2018 में इंतखाबात से पहले नून लीग के 21 अरकान असेंबली पीटीआई में शामिल हुए। सिर्फ उसी साल पंजाब से 62 और केपीके से 20 इलेक्टेबल्स को पीटीआई में शामिल किया गया। जब हर तरह का फॉर्मूला आजमाने के बाद भी जुलाई 2018 के इंतखाबी नताइज में पीटीआई को मतलूबा अक्सरियत न मिली तो इंतखाबात के बाद जहांगीर तरीन के तैयारे में आजाद हैसियत से मुंतखब होने वाले अरकान को बनी गाला लाकर इमरान खान की सियासी बैत करवाई गई। और फिर चश्मे फलक ने वो मंजर देखा कि इमरान खान ने किसी जमाने में परवेज मुशर्रफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग का दम भरने वाले सियासतदानों को अपनी काबीना में भी शामिल किया। अब इमरान खान अपने सियासी करियर के सबसे मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं तो ऐसे में इन सियासतदानों से क्या तवक्को रखी जा सकती है जिन्होंने परवेज मुशर्रफ, नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी को मुश्किल दौर में छोड़ दिया तो वो इमरान खान के साथ इस मुश्किल दौर में कैसे खड़े होंगे। यह है वो $1 मिलियन सवाल जिसका जवाब इमरान खान को उस वक्त सोचना चाहिए था जब इमरान खान इन सियासतदानों को पीटीआई के झंडे थमा रहे थे। आमिर कियानी, महमूद मौलवी और तनवीर इलियास जैसे सियासतदान तो सिर्फ आगाज हैं। देखना यह होगा कि माजी की किंग्स पार्टी पीटीआई की मौजूदा हैसियत खत्म होने में क्या उतना ही वक्त लगेगा जितना रिपब्लिकन पार्टी, कन्वेंशन मुस्लिम लीग जुनेजो, मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी पैट्रियट्स जैसी किंग्स पार्टीज को लगा, या फिर माजी की ये किंग्स पार्टी किसी हकीकी सियासी जमात में बदलेगी। ये देखने के लिए वैसे अब ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। इसी मामले पर प्रोग्राम के आगाज में गुफ्तगू रहेगी। पैनल में मेरे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, अफसार आलम और ईसार राना। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबके लिए, किसी हकीकी सियासी जिद्दोजहद की तारीख से आ रही पीटीआई की सियासत इमरान खान क्या सोचकर एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए के साथ प्ले कर रहे थे? ज़ैगम खान साहब, जो सूरत हाल इस वक्त पीटीआई को दरकार है या जिसका सामना है, क्या इमरान खान गलत मफरूजे पर सियासत कर रहे हैं? क्या इमरान खान वाकई एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं या हो गए हैं? मैं तो इस सवाल को एक क्वेश्चन करूंगा, इसलिए कि एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान में कहते हैं अफवाज के, अफसरान के सियासी किरदार को। क्या इमरान खान कभी इस किरदार के खिलाफ रहे हैं? क्या इमरान खान आज भी अफवाज के, अफसरान के सियासी किरदार के खिलाफ हैं, या वो ये चाहते हैं कि ये सियासी किरदार उनके हक में जाए? इस वक्त जो उन्होंने रवैया अपनाया है वो ये है कि वो सियासी किरदार जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले उनके हक में था और बाद में या तो उनसे लाताल्लुक हो गया या उनके खिलाफ हो गया, उसको वापस अपने हक में लाने के लिए एक दबाव की स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई। वो दबाव की स्ट्रेटजी बहुत अरसे तक बहुत काम करती रही। वो रिटेलिएशन से बचे रहे, मुकदमात से बचे रहे, कैद से बचे रहे, उनकी पार्टी बची रही, पार्टी मकबूल से मकबूल तर होती गई। किसी तरह का इंतकामी, सीरियस इंतकामी रवैया उनके खिलाफ ना अपनाया जा सका। अदलिया की उनको सपोर्ट रही, लेकिन वो जो दबाव की पॉलिसी है उसने तमाम हदें अब क्रॉस कर ली, और ऐसी हद क्रॉस कर ली जिसके बाद ना तो कोई ममलकत उन रवैयों को बर्दाश्त कर सकती है, ना फौज कर सकती है। यानी उन्होंने एंटी मिलिट्री पोजीशन ले ली। अब ये फ़र्क हम सबको ज़हन में रखना चाहिए, एंटी एस्टैब्लिशमेंट और एंटी मिलिट्री में फ़र्क होता है। एंटी एस्टैब्लिशमेंट तमाम जमहूरी हकूक़ की जिद्दोजहद करने वाले हैं जो ये कहते हैं कि अफवाज के अफसरान का सियासी किरदार नहीं होना चाहिए, मुल्क को आइनी इंतज़ाम के साथ चलना चाहिए। लेकिन एंटी मिलिट्री कोई भी
جمہوریت پسند نہیں ہوتا کیونکہ ملٹری کے بغیر ملک نہیں چلتا. اینٹی ملٹری کا مطلب ہے کہ آپ انارکیت پسند ہیں. آپ نہیں چاہتے کہ مملکت کا نظام چلے, آپ مملکت میں گڑبڑ پھیلانا چاہتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے. اور بدقسمتی سے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان یہ چاہتے ہیں. ابھی دیکھیے ان کا تازہ ترین بیان دیکھیے کہ پاکستان میں پولیس والے کتنے ہیں, 70,000 پولیس والے ہیں. یعنی وہ سٹیٹ کو, اب پولیس والے سٹیٹ کی پاور کو ریپرزنٹ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی سٹریٹ پاور سے, اپنے ساتھیوں کی مدد سے, سپورٹرز کی مدد سے ریاست کی اس مشینری کو, اس فیس کو, اس طاقت کو اوور ویلم کر سکتے ہیں, دبا سکتے ہیں. اس کا تو مطلب ہے وہ انقلاب کا راستہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. وہ الٹا کے ریاست کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر ریاست کا انتظام سنبھال لیں. وہ جمہوری طریقے سے آگے اس وقت نہیں بڑھنا چاہتے, جو بہت بدنصیبی کی بات ہے کیونکہ وہ پاکستان کی بڑی, شاید سب سے بڑی جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اس وقت تک سب سے مقبول رہنما ہے. انہوں نے یہ جو تباہی کا راستہ اپنایا ہے اپنے مزاج کی وجہ سے اور اپنے طرز سیاست کی وجہ سے, وہ ان کو بھی ایک خطرناک جگہ پر لے آیا ہے اور پاکستان کو بھی ایک خطرناک جگہ پہ لے آیا. یہ بالکل ان کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے, ان کو بہت نقصان ہوگا جس کا آپ نے اشارہ کیا, لیکن یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. زیغم صاحب نے اسٹیبلشمنٹ, اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور انٹر ملٹری سب کی تعریف کر دی. میں سوال کو دوبارہ رکھوں گی اور تھوڑا کلیئر بھی کر دوں. میں نے اس کو اسی لیے کہا کہ عمران خان کیا سوچ کر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے ساتھ پلے کر رہے ہیں. پلے کا لفظ میں نے انگریزی کا استعمال کیا ہے کیونکہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کر نہیں رہے اور جو کر رہے ہیں وہ کہہ نہیں رہے. اور خود ISPR کی جانب سے جو پریس ریلیز 2-3 دن پہلے آیا تھا اس میں بھی ایک دوغلا پن کا لفظ استعمال کیا گیا تھا. وہ 11 مئی کے بعد سے جو 9 مئی کے اوپر سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اس میں بھی بہت مختلف طرح کے سٹیٹمنٹس ہیں. وہ اون بھی کرتے ہیں اور ڈس اون بھی کرتے ہیں. اسی طرح وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور پھر ساتھ ہی وہ اسی جگہ کھڑے ہو کر وہیں سے مدد بھی ان کو درکار ہے. شہزاد صاحب, سوچے سمجھے طور پر کیا یہ پلے کر رہے ہیں وہ اپنی سیاسی بیانیے کو گزشتہ 13 ماہ سے, یا سمجھ نہیں پا رہے جو وہ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو پولیٹیکل بیانیاں لے کر چلنا ہے یا بنانا ہے؟ عائشہ, بالکل میرے خیال میں یہ ایک کلیدی اور بنیادی سوال آج آپ نے پوچھا ہے, کیونکہ PTI کی سیاست ہو یا پاکستان کی عمومی سیاست ہو, اس کو ڈیفائن کرنے میں, اس کی تشریح کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے. یعنی دیکھیے آج اتنے سارے لوگ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور PTI ابھی ہفتہ پہلے یا 4 دن پہلے تک آپ کہتے تھے کہ سب سے مقبول ترین, اور ہم سب کہتے تھے مقبول ترین جماعت ہے. اگر یہ مقبول ترین جماعت تھی تو کس بنیاد پہ تھی؟ کیا کوئی نظریہ تھا جس کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے؟ اگر وہ نظریہ تھا تو آج وہ سب کے سب پنچھی جو اڑ کے جا رہے ہیں, اڑتے نظر آ رہے ہیں اور اڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, وہ کس نظریے کے ساتھ ان کا الحاق تھا؟ تو ایک تو یقینی بات ہے کہ نظریہ نہیں تھا, ایک شخصی کامیابی تھی, ایک شخصیت پرستی تھی جس کی بنیاد پہ کامیابی کا ایک راستہ متعین ہوا اور جس کی وجہ سے یہ تمام لوگ آ کے, پنچھی آ کے بیٹھ گئے کار پہ جو کہ کامیاب ہونے جا رہی تھی. آج وہی اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. دوسری بات, اگلے دن اپنے ہی ایک کمنٹ آپ کے پروگرام میں بولا تھا کہ عمران خان کو یہ ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ کیا وہ ایک سیاسی پارٹی ہے یا وہ ایک انقلابی پارٹی ہے. اگر سیاسی پارٹی ہے تو پھر تو سیاست کے اندر اس کی جگہ بنتی ہے, لیکن اگر وہ انقلابی پارٹی ہے اور وہ سیاست کے میدان میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر یہ غلط میدان ہے ان کے لیے. اور انقلابی پارٹی کے بھی کچھ جزیات ہوتے ہیں, اس کی بھی ضروریات ہوتی ہیں, اور کیا وہ اس کو پورا کرتے ہیں؟ یعنی اگر چند 100 یا 2 4 یا 40 یا 50 یا 100 لوگ ٹائیگرز جنہیں کہا جاتا ہے, اگر ان کے ارد گرد بیٹھ کے ان کے کانوں کے اندر چیزیں پھونکتے ہیں اور اس سے ان کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ بہت طاقتور میں ہیں, بہت زوم میں ہیں, جو طاقت کا زوم ہے وہ بہت جلدی دھل جاتا ہے. ایک یاد رکھنے والی چیز ہے کہ ہر طاقت اور ہر زوم کی حد ہوتی ہے, اور ہم نے بہت دفعہ کہا اور میں بہرحال اس کے اوپر لکھتا بھی رہا, ایک چیز سمجھنے کی بات ہے, جو آدمی, جو لوگ اس عہدے پہ پہنچتے ہیں, اس طرح کے لیول پہ پہنچتے ہیں, جو طاقت کو مینج کرتے ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے, وزیر اعظم سے لے کے صدر پاکستان سے لے کے چیف آف آرمی اسٹاف سے لے کے نیچے تک جو بھی طاقت کے ساتھ انوالو ہوتا ہے, کہ طاقت کی بھی حد ہوتی ہے, اور اس حد سے جب آپ گزرتے ہیں اس طاقت کو, وہ طاقت زائل ہو جاتی ہے, ضائع ہو جاتی ہے. تو یہ پہچان کرنا اپنے ذہن کے اندر میرا خیال ہے کہ وہ نہیں کر پائے, اور اس وجہ سے آج آپ کو جن مشکلات میں نظر آتا ہے وہ نظر آتا ہے. لوگ کہتے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نظریہ ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیا نظریہ ہے؟ آپ اس کی سیاست کے اندر مداخلت کو تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط ہے, اور اس کے اوپر ہم بہت سارے باتیں کرتے ہیں, ہم بہت کہتے ہیں مارشل لا ہے, یہ ہوا, وہ کیوں ہائیبرڈ نظام چلا, سب نے, اور کتنا
کھل کے لوگوں نے اس کی تنقید، اس کے اوپر تنقید کی ہے ان تمام چیزوں کے اوپر. لیکن آپ اپنی فوج کو نشانہ بنائیں، فوج کے رینک اینڈ فائل کو نشانہ بنائیں، اس کی انٹیگریٹی آف کمانڈ کو نشانہ، یعنی آپ اپنی افواج کو نشانہ بنائیں، اس کے رول کو نہیں، اس کے پولیٹیکل رول کو نہیں، اس کی افواج کو نشانہ بنائیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ وہ نظریہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظریہ ہے، وہ نظریہ ہوتا نہیں ہے، وہ دشمنی کریٹ ہو جاتی ہے. اور جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر آپ کے نیچے جو لوگ ہیں جو کہ پتہ نہیں کہاں سے آ کے جمع ہوئے ہیں، پھر وہ کام کریں گے جنہوں کے 9 مئی کو ہوئے. تو میرا خیال ہے مس اسٹیپ آفٹر مس اسٹیپ، اور ان غلطیوں، ان غلط اقدامات، غلط قدم جو اٹھائے گئے اس کے بارے میں عمران خان پتہ نہیں آج بھی ایک ببل میں ہے. باہر نکل کے ذرا دیکھیں دنیا کیسے بدل رہی ہے، بدل چکی ہے. اور یہ ایک بہت بڑی غلطی کی وجہ سے عمران خان نے 27 سال کی مجھے لگتا ہے کہ محنت کو ضائع کیا. اور پاکستان کو ایک اچھے سیاسی نظام سے شاید اس سے امپروومنٹ آتی ہے اگر وہ پازیٹیو ہوتے، کچھ اچھی چیزیں لے کے آتے، وہ نہیں آئیں، اور پاکستان کا سیاسی نظام بدقسمتی سے بدل نہیں پایا یا بہتر نہیں ہو پایا.